السلام علیکم ناظرین کرام، شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اپنی پیاروں کے بچھڑنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حد غمزدہ تھے۔ ایسے میں انہوں نے طائف جانے کے متعلق وعدہ کیا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ آپ کے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدل ہی چڑھ پڑے۔ راستے میں جو بھی قبیلہ آتا انہیں اسلام کی دعوت دیتے۔ طائف پہنچنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں کے 3 سرداروں کو اسلام کی دعوت دی۔ ان کا تعلق قبیلہ ثقیف سے تھا اور یہ سردار آپس میں بھائی تھے۔ انہوں نے نہ صرف انکار کیا بلکہ بہت برا بھلا بھی کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر دوسرے سرداروں کو دعوت دینا شروع کی۔ اس طرح 10 دن لگ گئے مگر کسی نے بھی اسلام کی دعوت قبول نہ کی بلکہ کہا کہ آپ ہمارے شہر سے چلے جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپسی کی راہ لی تو وہ دونوں جانب لائن لگا کر کھڑے ہو گئے اور برا بھلا کہنا شروع کیا اور بد زبانی کی، ساتھ میں پتھر بھی مارنا شروع کیے۔ زید بن حارثہ کے سر پہ پتھر لگے اور وہ زخمی ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایڑی مبارکہ میں زخم آئے اور خون سے تر ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عتبہ اور شیبہ کے باغ میں پناہ لی تو یہ لوگ واپس چلے گئے۔ یہ طائف سے 3 میل کے فاصلے پر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ آپ انتہائی دل برداشتہ تھے۔ اپنائے ربیہ نے انہیں اس حال میں دیکھا تو اسے ترس آیا۔ اس نے انگور کا ایک خوشہ اپنے عیسائی غلام عداس کے ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر وہ خوشہ لیا تو اس نے کہا یہ کلام تو یہاں کا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تمہارا تعلق کس علاقے سے ہے؟ اس نے کہا کہ میں نصرانی ہوں، نینوی باشندہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مرد صالح یونس بن متا کی بستی سے۔ اس نے کہا آپ کیسے جانتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ میرے بھائی ہیں، وہ بھی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ اس پر قرآن سے یونس بن متا کا واقعہ تلاوت کیا جسے سن کر عداس مسلمان ہو گیا۔